محبت میں ایسے شخص کو چنا کرو جو آپ کو عزت دے، کیونکہ عزت محبت سے کہیں زیادہ خاص ہوتی ہے۔ محبت نہ ملی تو ہم سمجھدار ہو جاتے ہیں، اور اگر مل جائے تو بچے بن جاتے ہیں۔ بہرحال یہ بات تو طے ہے کہ محبت ہونے کے بعد ہم پہلے جیسے نہیں رہتے۔ آپ کی زندگی میں شامل ہونے والے بہترین اور متاثر کن شخصیات وہ ہوتی ہیں جو آپ کو رب کی یاد دلائیں اور آپ کے سوچنے کا انداز بدل دیں۔ اچھے لوگوں کو آزمانے کی کوشش نہ کرنا، کیونکہ اچھے لوگوں کی مثال ہیرے جیسی ہے۔ جب تم انہیں ٹھوکر مارو گے تو ٹوٹیں گے نہیں، لیکن پھسل کر تمہاری زندگی سے دور چلے جائیں گے۔ ہم نفرتوں کو اتنے عادی ہو گئے ہیں کہ محبت بانٹنے والے کو بھی شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ معمولی باتوں کو دل میں رہائش نہ دیں، کیونکہ اگر یہ دل کے مکین بن جائیں تو بڑے بڑے رشتے مسافر بن جاتے ہیں۔ لوگوں کے حقوق دنیا میں ہی دے دو، ورنہ آخرت میں نیکیاں دینی پڑیں گی۔ عورت کو اگر وقت، محبت، اعتماد اور سب سے اہم چیز عزت دی جائے تو وہ جان تو دے سکتی ہے، مگر کبھی بے وفائی یا دھوکہ نہیں دے سکتی۔ جب ہم کسی سے ملتے ہیں تو نہ تو ہمارے گلے میں ہماری ڈگریاں لٹکی ہوتی ہیں، نہ ہمارے ماتھے پہ ہمارے خاندان کا نام گندا ہوتا ہے۔ یہ صرف ہمارے کردار، اخلاق اور اچھے برتاؤ کی خوشبو ہوتی ہے جو دوسروں کو آپ کا گرویدہ بنا دیتی ہے۔ ایسے لوگ ہر زمانے کے ہیرو اور نایاب انسان ہوتے ہیں، ورنہ مہنگے لباس میں لپٹے پڑھے لکھے جاہل اور اونچی ذات کے نشے میں غرق خوبصورت شکلیں ہر زمانے میں ہی کثرت سے پائی جاتی ہیں، بنا تلاش کیے، جن کو دوسری بار دیکھنے کو بھی دل نہیں چاہتا۔ کبھی کبھی کچھ خواہشیں تب پوری ہوتی ہیں جب دل سے ان کی خواہشیں اور زندگی میں ان کی ضرورتیں ہی ختم ہو جاتی ہیں۔ ہمارا معاشرہ اتنا باشعور ہو چکا ہے کہ اگر کسی جگہ سے کسی کھوتے کا رشتہ آ جائے تو بیٹی بیاہ دیں گے، اور اگر پتہ چل جائے کہ کوئی انسان کا بچہ پسندیدگی کی وجہ سے ان کی بیٹی کو اپنانا چاہتا ہے تو پھر ہر صورت میں کھوتے کو ہی ترجیح دیں گے۔ کسی کو پسندیدہ بنا لینا اعلیٰ ظرفی ہے، اور کسی کا پسندیدہ بن جانا خوش قسمتی ہے۔ خوش قسمت اگر تکبر نہ کرے تو سونا ہے، اور اعلیٰ ظرف اگر منافق نہ ہو تو ہیرا ہے۔ اگر آپ یہ سیکھ جائیں کہ کیا اور کیسے نظر انداز کرنا ہے تو آپ کی زندگی خوبصورت بن جائے گی۔ آپس کی رنجشوں کی سب سے بڑی وجہ یہ بدگمانی ہے کہ جیسے میں خیال رکھتا ہوں دوسرا کیوں نہیں رکھتا۔ جب بدگمانی پیدا ہو تو منفی سوچوں کی بجائے دوسروں کی اچھائی کے بارے میں سوچیں۔ بدگمانی سے رشتے کمزور پڑ جاتے ہیں۔ خوبیاں اتنی تو نہیں کہ کسی کے دل میں گھر بنا سکیں، لیکن کچھ ایسے پل ضرور چھوڑ جائیں گے کہ بھولنا آسان نہ ہوگا۔ دکھ سب کو ملتے ہیں، لیکن اچھے لوگ وہ ہوتے ہیں جو اپنا دکھ بھول کر دوسروں کے دکھ میں شریک ہوتے ہیں۔ محبت کے معاملات میں خوش قسمت انسان وہ ہے جس کو ایک اچھا انسان ملا ہو، کیونکہ محبوب تو بدل سکتا ہے مدت بعد، مگر ایک اچھا انسان کبھی نہیں بدلتا۔ وہ شعور رکھتا ہے انسانیت سے جڑے جذبے کی۔ اپنے دل کو مضبوط کریں اور ہر ایک سے یہ توقع رکھنا چھوڑ دیں کہ وہ آپ کی بات کو سمجھے گا۔ ویسے بھی ہر بات ہر ایک کے لیے نہیں ہوتی۔ محبتیں، رشتے، نفرتیں انسان کو کمزور بنا دیتی ہیں، انسان کی اساسیات کو مار دیتی ہیں۔ محبت کرنے والے ارد گرد ہوں تو انسان آزاد نہیں ہوتا، مگر کبھی کبھی انسان کو محبت کرنے والوں کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اپنے لیے دکھ ہوتا ہے، مگر دکھ تو ہر راستے میں ہوتا ہے۔ راستے میں دکھ نہ ہو تو انسان مضبوط کیسے ہوگا؟ اگر آپ کو ماضی میں بڑے بڑے غم ملے ہیں تو ان کے پچھتاوے سے نکل آئے، غلط فیصلوں پہ دکھی ہونا چھوڑ دیں۔ زندگی میں کوئی بھی چیز برا تجربہ نہیں ہوتی اگر آپ اس سے سبق سیکھ لیں۔ یہ ہوتی ہے مثبت اپروچ۔ جو برا ہوا ہے آپ کے ساتھ یا جو برا آپ نے کیا ہے، دونوں سے سیکھنے کے پہلو نکالیں، سبق حاصل کریں اور ریلیکس ہو جائیں۔ پھر وہ تجربہ آپ کو غمگین نہیں کرے گا۔ تعلقات کو کیسے برقرار رکھیں؟ بات چیت کریں، اچھے اور برے کے بارے میں بات کریں، ٹرسٹ بنائیں، ایماندار رہو، ضرورت کے وقت ایک دوسرے کے لیے وہاں ہوں، ایک دوسرے کے لیے وقت بنائیں، ماضی کو چھوڑ دیں، چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو انجوائے کریں، خوش رہیں اور مسکراتے رہیں۔ اکثر لوگ اکیلے اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ وہ صرف سچ بولتے ہیں اور کوئی سچ سننا پسند نہیں کرتا۔
کیا آپ نے کبھی میٹھے کریلے دیکھے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے دل میں باز اور بغض اور زہر بھرا ہوا ہوتا ہے، مگر بول ہمیشہ میٹھا بولتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان میٹھے کریلوں کی شر سے محفوظ رکھے، آمین۔ آخر میں ہمارے ساتھ وہی لوگ رہ جائیں گے جنہیں تمہاری روح میں حسن نظر آتا رہا، جو ظاہری شکل و صورت سے خوش ہونے والے تھے، وہ ایک ایک کر کے چلے جائیں گے۔ خوبصورت چہرہ بھی بوڑھا ہو جاتا ہے، پرکشش جسم بھی ایک دن ڈل جاتا ہے، لیکن ایک اچھا انسان ہمیشہ اچھا انسان ہی رہتا ہے۔ قدرت کا ایک بہت انوکھا اصول ہے، جب آپ کسی کی جڑیں کاٹتے ہیں تو آپ کے اپنے درخت پہ پھل لگنا بند ہو جاتا ہے۔ آپ کب صحیح تھے یہ کوئی نہیں یاد رکھتا، لیکن آپ کہاں غلط ہو یہ بات کوئی نہیں بولتا۔ اچھے لوگ تو سبھی کو پسند ہوتے ہیں، کوئی طلبگار بہت برے ہیں ہم۔ اجنبیت بہت ہی خوبصورت طلب ہے، کوئی آپ پر انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ کم رشتے بنائیں مگر مخلصی سے نبھائیں۔ محبت بہت سے لوگ آپ سے کرتے ہیں، لیکن مخلص سارے نہیں ہوتے۔ شوہر کو چاہیے بیوی کو ماہانہ خرچ الگ سے دے تاکہ وہ جوائنٹ فیملی میں ہنسی خوشی ایڈجسٹمنٹ کرے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنی ذاتی ضروریات اور رشتہ داروں کے ساتھ لین دین کی ضروریات آسانی اور بلا جھجک ہو کر پوری کر سکے۔ حد سے زیادہ پرواہ کرنے والوں کے ہاتھ میں کچھ نہیں آتا، نہ رشتوں کی مٹھاس نہ ان کا احساس، بس ایک ذہنی فریب سامنے رہتا ہے کہ وہ بھی ہمیں ویسا ہی چاہتے ہیں، لیکن حقیقت بڑی ہی دل خراش ہوتی ہے۔ نیت کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو، دنیا تم کو تمہارے دکھاوے سے ہی جانتی ہے، اور دکھاوا چاہے کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، اللہ تم کو تمہاری نیت سے ہی جانتا ہے۔ بے شک ہم جس کو بھی ملے ہیں بس عارضی ملے، لیکن تجھے ملے تو تجھے واقعی ملے، دنیا میں اور کچھ بھی ملے یا نہ ملے، من چاہا شخص زندگی میں لازمی ملے۔ لوگوں کے دل جنت تو نہیں جو آپ اس میں رہنے کے لیے خود کو تھکا رہے ہیں۔ لوگوں کی توقعات پر پورا اترنا ہمیشہ مشکل ہوتا ہے، آخر میں آپ اپنے آپ کو کھو دیں گے، اس لیے اللہ کو متاثر کرنے کی کوشش کریں، لوگوں کو نہیں۔ حقیقت صرف اتنی ہے کہ سب سے خوبصورت وہ چہرہ ہے جسے مشکل میں آوازیں نہ آسان لگے، باقی یہ دراز قد، جھیل آنکھیں، گوری رنگت سب بے معنی ہیں۔ زندگی کا سب سے بڑا سچ یہ بھی ہے کہ ہم یہ تو جانتے ہیں کہ ہم کسی کے لیے جی رہے ہیں، پر یہ کبھی نہیں جان پاتے کہ کون ہمارے لیے جی رہا ہے۔ خیر خواہ وہ ہوتا ہے جس کی نصیحت اگر آپ قبول نہ بھی کریں تو وہ آپ سے دشمنی نہیں کرتا، آپ کے لیے آپ کی غیر موجودگی میں دعا کرتا رہتا ہے، اور آپ کے عیبوں کو لوگوں کے سامنے پھیلانے سے باز رہتا ہے، جبکہ ملامت کرنے والے کا معاملہ اس کے برعکس ہے۔ اگر آپ کا ضمیر اور نیت صاف ہے تو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی آپ کو اچھا کہیں یا برا، آپ اپنی نیت پر جانچے جائیں گے، دوسروں کی سوچ پر نہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ رشتہ چاہے 1 سال کا ہو یا 10 سال کا، ٹوٹنے میں ایک پل ہی لگتا ہے۔ بزرگ کہتے ہیں کہ آپ کی رگ رگ سے کوئی واقف ہو تو فرق نہیں پڑتا، بس اپنی دکھتی رگ کا پتہ کسی کو نہ دے ورنہ ہر رگ دکھنے لگے گی۔ جلال الدین رومی فرماتے ہیں، یہ روح کچھ بھی ہو جائے ہمیشہ اداس رہے گی، یہ دنیا اس کا گھر نہیں ہے۔ کوئی بھی چیز ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی، کسی موڑ پر اس کو الوداع کہنا ہی پڑتا ہے، کبھی وقت ہم سے وہ چیز چھین لیتا ہے اور کبھی ہمیں اس کو خود چھوڑنا پڑتا ہے۔ اچھے ہیں وہ لوگ جو زندگی کی تلخیوں کی وجہ سے خود تلخ نہیں ہوتے، جو مسکراتے ہیں، ہلکے پھلکے انداز میں بات کرتے اور سنتے ہیں، یقین جانیے زندگی انہی لوگوں کی وجہ سے خوبصورت ہے۔ کون آنکھوں میں چھپے کرب کو پڑھتا ہوگا، لوگ اتنے بھی سمجھدار کہاں ہوتے ہیں۔ جہاں
چلے گا وہی روشنی لٹائے گا، کسی چراغ کا اپنا مکان نہیں ہوتا۔ تم سے ملے بھی ہم تو عمر کے اس موڑ پر کشتی ہوئی نصیب تو دریا نہیں رہا۔ امیر شہر کا رشتے میں کوئی کچھ نہیں لگتا، غریبی چاند کو بھی ماموں مان لیتی ہے۔